جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عید کی گزشتہ عید کی مبارکباد پہلے بھی دی تھی ایک مرتبہ پھر، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو عید کی چھٹیاں تھیں وہ بھی ایک ہنگامہ خیز چھٹیاں ہی تھیں، اور آڈیو لیکس آتی رہیں، اور آج ایک اور آڈیو لیک آپ کے سامنے ہے جس میں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سامنے آ گئے۔ کل یہ سامنے آئی ان کی آڈیو لیک، اور پھر اس میں ان کی طارق رحیم صاحب سے، خواجہ طارق رحیم سے گفتگو ہے، جس میں کہ وہ اندیا دے رہے ہیں کہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو جس طرح سے پہلا طریقہ تھا، یعنی 2010 میں جس طرح نکالا گیا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم کو توہین عدالت یعنی کنٹیمپٹ کی بات کی، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی بات کی، اور پھر اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اب آپ کو آگے جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس معاملے کو لے آ سکتے ہیں، کوئی پٹیشن ڈال دیں۔ تو ایک تو یہ بڑا معاملہ ہے، امپورٹنٹ ہے کہ کیا واقعی اس کو سمجھا جائے کہ یہ ایک جو سہولت کاری ہے جو کہ سابق چیف جسٹس کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کی لیگل حیثیت تو نہیں ہے مگر اس کی مورل حیثیت بہت زیادہ ہے۔ اور ایک سابق چیف جسٹس جو کہ اب کہہ رہے ہیں کہ میری لاء فرم ہے، ان کو لاء فرم بننے کا ان کا جو لائسنس ہے کیا وہ بھی پاکستان بار کے پاس ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمیں اگزامپلس ملتی ہیں کہ بہت سارے جو سپریم کورٹ کے ججز تھے ان کو پھر لاء فرم بنانے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی بھی پریسیڈنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ واقعی ایک دو دوستوں کی گفتگو تھی، یا اس گفتگو کے اندر بہت سارے راز چھپے تھے جو کہ اب سامنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ ہے، یہ ایک پبلک جو ایک پرائیویسی ہے اس کے حساب سے بہت یہ خوفناک ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ انفارچونیٹلی پہلے عمران خان صاحب اس کو جسٹیفائی کرتے تھے کہ آپ کو سیکیورٹی کے لیے آپ کی ایجنسیز کر سکتی ہیں، اور اب جو بھی اس کو کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنا چاہیے، اپنے کنزمپشن کے لیے رکھا جا سکتا ہے اگر حکومتوں کے پاس ہے یا ایجنسیوں کے پاس ہے، لیکن اس کو پبلک کرنا ایک اور تلوار ہے جو لٹک جاتی ہے۔ اچھا، ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ اب جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اس کے بھی مختلف پہلو ہیں جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور دوسرا اب حکومت کی حکمت عملی بہت واضح نظر آنا شروع ہو گئی ہے عدلیہ کے حوالے سے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ اب حکومت کیا کر سکتی ہے اور عدلیہ کیا کر سکتی ہے، کیا کوئی درمیان کی راہ نکل سکتی ہے کہ نہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلی مرتبہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف باتیں جو ویکینڈ کے اوپر عید پہ سرکولیٹ ہوتی رہیں، جو اس میں حامد میر صاحب کی بات بھی تھی، وہ بھی تھا، اور دیگر معاملات بھی تھے، ان سب کے اوپر جواب دینے کی کوشش جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے۔ یہ بھی کہ حکومت کا ہم حصہ ہیں، اور حکومت جو ہے وہ جو بھی ہم غیر سیاسی ہوتے ہیں، ہم حکومت کا کہ مطلب ان کا امپریشن یہ انہوں نے دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ نہیں ہوتے، مگر یہ کہ چونکہ حکومت ہم یعنی غیر سیاسی ہوتے ہیں اور حکومت سے ہمارا اس طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک کلیریفیکیشن ٹائپ سچویشن جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایک دی ہے، ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، کسی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم ہوتے بھی نہیں ہیں، گروہوں وغیرہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک اس پورے معاملے کو جو کہ ایک ویکینڈ کے اوپر ایک ہائپ ہوئی تھی کشمیر کے حوالے سے، کہ جو حامد میر صاحب نے کہا کہ ان کی ایک گفتگو جو کہ 25-30 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کی گئی تھی جناب باجوہ کی طرف سے، اس کی بھی تردید ایک طرح سے آ گئی ان کی طرف سے، گو کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا وسیم عباسی کی طرف سے کہ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے وغیرہ، یا کورٹ مارشل وغیرہ کریں گے، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو بہت ساری باتیں انہوں نے کی، مگر ایک بات بہت واضح تھی کہ ایسا کوئی ہماری کیپیبلٹی ہے اور ہم اپنی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہندوستان کو بھی پتہ ہے، اور پھر اپنے آپریشنز پتہ ہے، اور بہت سارے آپریشنز پتہ ہے، اور کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، کتنی ابھی تک ہلاکتیں ہوئی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو ایک کلیئر پکچر تھی کہ الیکشن جو ہے وہ اس وقت جو دباؤ پڑ رہا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے انڈائریکٹلی بڑے طریقے کے ساتھ رکھی گئی کہ یہ سچویشن ہے امن و امان کی، اور اس طرح کی صورتحال ہے، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتا۔ تو میرے خیال ہے 2-3 چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ ہم غیر سیاسی ہیں، دوسرا یہ کہ ہماری کیپیبلٹی کے اوپر جو سوالات ہیں
ہندوستان کے خلاف بالکل غلط ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ انتخابات کی صورتحال جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور جو فیصلہ کرے گی وہ حکومت فیصلہ کرے گی، اور حکومت جو ہے ہم اگر اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ہمارا ایک آئینی اور قانونی اختیار ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ہونا ہے، ہماری کسی وابستگی کے تحت ہم حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ انہوں نے کہا۔ دوسری جانب اب جو عدالت کیا کرے گی، سب سے اہم بات یہ ہے، اب عدالت جو ہے اس کے اندر یہ معاملہ آئے گا پرسوں 27 تاریخ کو، اور 2 دن رہ گئے ہیں حکومت کی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے۔ اس دوران ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ صحافی جو ان کے ویسے تو ان کے بہت سے لوگ ان کے سے ملتے ہیں، لیکن اس دفعہ کچھ نیوٹرل صحافی بھی اس کے اندر تھے، یا کہنا چاہیے کہ بہت سینئر صحافی بھی اس میں تھے۔ سہیل وڑائے صاحب اس کے اندر موجود تھے اس میٹنگ میں، محمد مالک تھے۔ تو ان سے بار بار جو صحافی سوال پوچھتے رہے وہ یہ سوال پوچھتے رہے کہ آپ جو ہے وہ فوج کے ساتھ آپ کیسے اپنی لڑائی ختم کریں گے، یا فوج کو آپ اپنا بیری بنا کے یا دشمن بنا کے کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کے ذریعے سے، یعنی اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ کریں آپ۔ اور ویسے تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اب جو بھی بات ہوگی، جو بھی کرپشن ہے آرمی کے اندر، ملٹری کے اندر، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے اگر ہم اقتدار میں آگے۔ تو صحافیوں کے ذریعے سے انہوں نے پیغامات بھی دیے، یہ امپریشن بھی دیا کہ وہ دوبارہ منتخب ہو کے آ رہے ہیں۔ 14 مئی کے انتخابات کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اس سے آگے ہم نہیں لے جائیں گے، یعنی کہ انہوں نے اس کو مشروط کر دیا، جو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کو مشروط نہیں کرنا۔ تو اب حکومت کہتی ہے ہم نے شرطیں نہیں ماننی۔ وایا میڈیا ملٹری کے ساتھ بات کے لیے جو لگا ہے، تاثر ملا ہے مجھے، وہ یہی ہے کہ وہ تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے آرمی کے ساتھ، اور چاہتے ہیں کہ وایا میڈیا کوئی سلیوشن جو ہے وہ نکل آئے۔ اور اسی طرح سے 14 مئی کی شرط سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات بھی 14 مئی کو ہی ہونے چاہیے۔ تو ایک ڈیڈ لاک ہے یہاں پہ۔ دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی میٹنگز ہیں، کل بھی میٹنگز ہیں، لیکن یہاں جو ماحول نظر آ رہا ہے، اور جو ملک احمد صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو انہوں نے عدالت کو بہت واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اناف از اناف، اور اب اس کے بعد نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ 2 ججوں کی تعیناتی کے اوپر بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جو ثاقب نثار صاحب کی کہ توہین عدالت وغیرہ، تو انہوں نے کہا اب یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ ایک طرف حکومت کے کچھ لوگوں کی مذاکرات بھی ان کے ہو رہے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، بہت افسوسناک یہ خبر بھی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اسعد رفیق صاحب اور ایاز صادق صاحب وہاں پہ بھی ان سے بھی ملے، اور جو گفتگو ذرائع کے ذریعے سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کو ایک فارمولا دیا گیا ہے کہ کیوں نہ اسمبلیاں جو ہے وہ بحال ہو جائیں، اور اس معاملے کو جو ہے پھر اسمبلیوں کے ذریعے سے، یعنی وہ پوزیشن جو ہے کہ وہ واپس اس پوزیشن پہ چلے جائے جو کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے سے پہلے کی تھی، اور پھر وہ اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ اسمبلیاں جب ڈیزالو ہوں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ایک نارمل طریقے سے حزب اختلاف اور حزب اقتدار مل کے جو ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے بعد اکتوبر میں الیکشن چلے جائے۔ حکومت اکتوبر سے نہیں ہٹ رہی، اتحادی جماعتیں اور مشروط بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شرطیں عائد کر رہے ہیں، ان کے اپنے مقدمات بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی شرط جو ہے وہ 14 مئی کی بھی اپنی جگہ پہ اب موجود ہے، اور یہاں سے غیر مشروط بات چیت کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ڈیڈ لاک ہے جو کہ اب پیدا ہو چکا ہے۔ اب اس ڈیڈ لاک کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ عدالت اپنا دماغ دے رہی ہے، مگر عدالت وایا جوڈیشری کوئی معاملہ جو ہے ابھی بھی حل ہو سکتا ہے، اور ابھی ممکنہ طور پر بہت ساری ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے، پنڈی کی اور شاہراہ دستور کی ملاقاتوں کی، لیکن ابھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ وایا یعنی کہ جو فل کورٹ بیٹھتا ہے، اور فل کورٹ میں بہت سارے جیسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بات کی تھی کہ ہم کیوں نہ صوبائی اسمبلیوں کے توڑنے پہ سوال جو ہے وہ اٹھ جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ابھی ایک جواز بھی دے دیا ہے کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہہ دیا کہ ان کو اسمبلیوں توڑنے کی کا مشورہ جو تھا وہ جنرل باجوہ نے دیا تھا۔ تو ایک سوال تو اٹھ گیا کہ اسمبلیاں توڑنے کا جو اختیار ہے وہ کب اور کیسے استعمال ہونا چاہیے، اور یہی سوال جو ہے جسٹس اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی اٹھایا تھا۔
تو کیا یہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں ہی حل ہو سکتا ہے، کورٹ کے ذریعے سے ہی حل ہو سکتا ہے؟ اور کیا چیف جسٹس صاحب جو ہے، جو کہ خود اب یہ جو 3 رکنی بینچ ہے ان کے بیچ میں بھی کچھ اختلافات کی بات آئی ہے سامنے، لیکن کیا وہ اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ انتخاب جو ہے وہ اپنے وقت سے آگے چلا جائے 8 اکتوبر پہ، یا اس بات کے اوپر ہے کہ نہیں 14 مئی کو ہی ہونا چاہیے، جو منیب اختر صاحب نے کہا کہ 14 مئی سے آگے تو انتخابات نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ ایک بہت اہم صورتحال ہے جس کا کہ جو حل ہے ابھی بھی نکل سکتا ہے اگر عدالت چاہے، اور ایک قدم جو ہے وہ عدالت پیچھے ہٹے اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے جایا جائے، کیونکہ عدالت کے اپنے جو آپس کے اختلافات ہیں، جس میں کہ بہت سارے اور بھی معاملات ہیں، 2 ججوں کی تعیناتی کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اب ستمبر میں چیف جسٹس بنیں گے، اگر ان کا رستہ روکنا بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم ایجنڈا ہو سکتا ہے خود عدالت کے اندر جو اختلافات ہیں اس کے حوالے سے، تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 27 تاریخ کو جب کورٹ بیٹھے گی اور کل سیاسی جماعتیں جب آپس میں بیٹھیں گی تو وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں، کس نظریے کے ساتھ آتی ہیں۔ اب تک جو حکومت ہے وہ اس معاملے کے اوپر بہت کلیئر ہے اور وہ یہ بات کہہ چکی ہے کہ اب جو ہے وہ انف از انف، اب نہیں تو کبھی نہیں، اور اس سچویشن پر حکمران اتحاد اور خاص کر کے پی ایم ایل این پہنچ چکی ہے۔ سو لیٹس ویٹ کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں ہمارے ساتھ رہنے کا، ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ نے کے بعد